السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلی تراویح کا خلاصہ پہلے سوا پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 174 یعنی 170 پر 6 آیت۔ سورہ فاتحہ کو عام زبان میں الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی جب، لیکن تلاوت اور اس کتابت کے لحاظ سے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھلائی ہے، یعنی سورہ فاتحہ بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایک دعا اور اس درخواست ہے، اور پورا قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دعا کا جواب ہے۔ بندہ دعا میں کہتا ہے، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم یعنی سیدھے راستہ بتا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید اللہ سے ڈرنے والوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت ان لوگوں کے کام نہیں آئی جن میں ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور طلب نہیں ہے، پس وہ گونگوں اور بہروں کی طرح محروم رہتے ہیں۔ اس صورت میں غیب پر ایمان لانے کی اور نماز قائم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایمان کی تفصیل یہ بتلائی ہے کہ قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے اور آخرت پر یقین رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب منافقت سے منع فرمایا گیا، جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا، منکروں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا، اور مومنوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اس صورت میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کو اپنا خلیفہ بنانے، اور اس سلسلے میں فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، یعنی خدا کے دربار سے نکال دیا گیا۔ پھر اس نے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو طرح طرح سے بہکانا شروع کیا، جب تک کہ آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے۔ انہوں نے توبہ کی جو قبول کی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، پھر بھی اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کو من و سلویٰ کی غذا عطا فرمائی، اور ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پانی کے معجزانہ طور پر عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی یہود جب نہایت ناشکر، سرکش، گستاخ و منافق ثابت ہوئے، اور یہ نتیجہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر ہے۔ وہ اپنے رب کی ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے، اور انعام کے طور پر ان کو اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کا پیشوا بنایا۔ پھر اللہ نے ان کے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی۔ اس مبارک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا نبی پیدا ہو جو ساری دنیا کو ہدایت کرے۔ یہ بشارت تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی طرف یہ دعا قبول ہوئی، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو ہدایت ملی۔ اس صورت میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، جس میں بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ قرار دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ جہاں کہیں بھی رہو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرو۔ پھر مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام نظر کی ہوئی چیزوں کا حرام ہونا بتلایا گیا۔